وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ صوت القرآن، قرآن کی آواز۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون صدق الله العظيم۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 30 سے ہم اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اب اس سورہ مبارکہ کا تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں اور اس دور میں دریافت ہونے والے کچھ سائنٹیفک فیکٹس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ مزید اس رکوع میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ جو منکرین تھے ان کو اللہ کی طرف سے عذاب کے ڈراوے سنائے گئے ہیں۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا جنہوں نے کفر کیا کہ بے شک آسمان اور زمین دونوں بند تھے، بس ہم نے دونوں کو کھول دیا۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے پانی سے ہر شے کو زندہ کیا۔ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ، بس کیا وہ پھر بھی ایمان نہیں لاتے؟ یہاں اللہ تعالیٰ نے دو حقیقتوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ نمبر ایک کہ آسمان اور زمین بند تھے، اللہ نے انہیں کھول دیا، اور ہر شے کو اللہ نے پانی کے ذریعے سے زندگی عطا فرمائی ہے۔ نوٹ فرمائیے کہ اس دور میں ایک بہت بڑی حقیقت سائنس سے دریافت کر کے ہمارے سامنے پیش کی، اور وہ ہے بگ بینگ کی تھیوری، کہ بلینز آف ایئرز پہلے یہ پوری کائنات ایک پرائمری نیبیولا کی صورت میں موجود تھی، اور ایک بہت بڑا ایکسپلوژن ہوا جس کے بعد سیکنڈری سیپریشن ہوئی ہے، اور بے شمار گیلیکسیز اور پھر سولر سسٹمز یہ وجود میں آئے ہیں۔ قرآن بھی اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے اس مقام پر کہ یہ زمین و آسمان بند تھے، ہم نے انہیں کھول دیا۔ گویا کہ یہ اس سیپریشن کی طرف اشارہ جو بگ بینگ کے بعد وجود میں آئی تھی، اور جس کے نتیجے میں پھر یہ کائنات وجود میں آتی چلی گئی۔ ابتداءً ہر شے جمی ہوئی تھی، ملی ہوئی تھی، اس کے بعد اللہ نے ان کو علیحدہ علیحدہ کیا، اور اس کائنات کے اندر بے شمار گیلیکسیز اور یہ سولر سسٹمز وجود میں آئے ہیں۔ قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے چلتے چلتے بیان فرمائی اور دعوت فکر دی ہے۔ افلا یؤمنون، کہ آپ بھی ایمان نہیں لائیں گے؟ تو قرآن ان حقائق کو چلتے چلتے بیان کر رہا ہے، لیکن لوگوں کو دعوت دینے کے لیے کہ وہ غور و فکر کریں اور اللہ کی قدرتوں کو مانتے ہوئے اللہ پر ایمان لانے کی کوشش کریں۔ دوسری بات بیان کی گئی کہ ہم نے ہر شے کو زندگی عطا فرمائی پانی کے ذریعے سے۔ پانی ہی ہے جس کے ذریعے سے انسانی زندگی برقرار رہتی ہے، اور اسی کے ذریعے سے انسانی زندگی کا آغاز بھی ہوا ہے۔ آج ماڈرن سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارے وجود میں جو سیلز ہیں، ہر سیل میں جو بیسک سبسٹنس ہے جس کو سائٹوپلازم کہا جاتا ہے، اس کا 80% حصہ جو ہے وہ پانی پر مشتمل ہوتا ہے، اور انسانی اعضاء 50% سے لے کے 90% تک اس میں پانی ہی پانی موجود ہوا کرتا ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے جس کی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے پانی سے ہر شے کو زندگی عطا فرمائی۔ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ، بس کیا وہ ایمان نہیں لاتے؟ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ، اب ایسٹرونومی کے بعد اور بایولوجی کے بعد جیولوجی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ، اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ وہ ان لوگوں کے ساتھ جھک نہ پڑے۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا، اور ہم نے اس میں کشادہ راستے بنائے، لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، تاکہ وہ راستہ پائیں۔ یہاں قرآن نے ایک اور حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس زمین کو اللہ نے بیلنس کیا ہے، ہر گھومنے والی شے کو بیلنس کرنا ضروری ہے، جیسے ویل بیلنسنگ کی جاتی ہے۔ یہ زمین بھی گھوم رہی ہوتی ہے، اور اس کے اندر اللہ نے پہاڑوں کو جما کر اس کی موومنٹ کو بیلنس کیا ہے۔ نوٹ فرمائی کہ جو زمین کا ریڈیس ہے، اس کا جو قطر ہے وہ 3750 مائل ہے، اور جو ارتھ کرسٹ ہے جس کے اوپر ہم رہتے ہیں وہ 1 مائل سے لے کے 30 مائل تک موٹا ہے۔
اب اتنی بڑی شے کو جو کہ گھوم رہی ہے بیلنس کرنا بہت ضروری تھا. اللہ نے پہاڑوں کو زمین میں گویا کہ ٹھوکا ہے. سورہ النبا آیت نمبر 7 میں الفاظ ہیں اوتادا کے. گویا کیلے جس طرح لگا کر ہم اپنے فرنیچر کو بیلنس کرتے ہیں، ان پہاڑوں کو زمین میں جما کر اللہ نے اس کی موومنٹ کو بیلنس کیا ہے، تبھی اس زمین پر زندگی ممکن ہو سکی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی جو بار بار قرآن بیان کرتا ہے. وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا، اور ہم نے اس میں کشادہ راستے بنائے. یعنی پہاڑ بالکل ایسے نہیں کہ اس طرح کھڑے کر دیے گئے ہوں کہ انسان کے لیے کوئی راستہ اس میں نہ ہو. نہیں، اس میں غار بھی ہیں، اس میں پناہ گاہیں بھی ہیں، اس میں اب انسان ٹنلز بنا کر راستے بھی بنا لیا کرتا ہے. تو فرمایا کہ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا، اور ہم نے ان میں کشادہ راستے بنائے لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، تاکہ وہ راستہ پائیں. وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، اور ہم نے بنایا آسمان کو ایک محفوظ چھت. جیسے انسان اپنے گھر میں ہوتا ہے تو حفاظت کے لیے چھت کی ضرورت ہے، ایسے اس پوری زمین والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان کو چھت بنا دیا. وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، اور وہ اس کی نشانیوں سے اعراض کرنے والے ہیں. اس آسمان میں بھی اللہ تعالیٰ کی بے شمار نشانیاں ہیں. بغیر کسی ستون کے اللہ نے اس کو کھڑا کر دیا، اسی سے اللہ بارش کو برسا رہا ہے. طرح طرح کی نشانیاں جو اس ایک آسمان کے اندر موجود ہیں، لیکن لوگ اس سے اعراض کر رہے ہیں. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور وہی اللہ ہے جس نے پیدا فرمایا رات اور دن کو اور سورج اور چاند کو. كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ہر ایک اپنے اپنے مدار میں تیر رہا ہے، اپنے اپنے آربٹ کے اندر موو کر رہا ہے. یہ بھی بہت بڑی حقیقت ہے جو قرآن نے بیان کی. 18ویں صدی تک یہ تسلیم کیا جاتا تھا کہ سورج رکا ہوا ہے، زمین موو کر رہی ہے. قرآن نے 1400 برس پہلے بیان کی کہ ہر شے حرکت کر رہی ہے اپنے اپنے آربٹ کے اندر. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. یہ وہ سائنٹیفک فیکٹس جو اس دور میں اسٹیبلش ہوئے ہیں، لیکن قرآن نے 1400 برس پہلے ان کی طرف اشارہ کیا. ہر دور میں انسان کا جو بھی کرائٹیریا ہو جس کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ سٹینڈرڈ ہے، قرآن اس کو میٹ کرتا ہے. یہ ابد الآباد کے لیے اللہ کا ہدایت نامہ ہے. اللہ ہمیں اس پر یقین عطا فرمائے اور اس سے رہنمائی حاصل کر کے اس کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے کسی بھی انسان کے لیے ہمیشہ رہنا نہیں بنایا، یعنی کہ ہر ایک کو موت آتی ہی ہے. افإن مت فهم الخالدون، تو کیا آپ اگر انتقال کر جائیں تو کیا یہ ہمیشہ باقی رہیں گے؟ اب یہ اصل میں وعید سنائی جا رہی ہے مشرکین کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مخالفتیں کر رہے ہیں، کیا اللہ ان کو چھوڑ دے گا؟ نہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ تشریف لے بھی جائیں دنیا سے تو انہیں بھی لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. یہ وہ حقیقت جو قرآن میں 3 مرتبہ بیان ہوئی. سورہ آل عمران آیت 185 اور سورہ العنکبوت آیت 57، اور یہاں 30 مرتبہ قرآن نے بیان فرمایا کہ موت ہر نفس کو آنی ہے. یہ دنیا کی وہ حقیقت ہے، اٹل حقیقت، جس کو کوئی کافر انسان بھی جھٹلا نہیں سکتا. کافر اسے کہتے ہیں کہ جو انکار کرنے والا ہو اللہ کا، آخرت کا. لیکن موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ ایک کافر انسان اس کا انکار نہیں کر سکتا، اپنے سامنے لوگوں کو مرتا ہوا دیکھ رہا ہوتا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور برے اور اچھے حالات کے ذریعے سے ہم تمہاری آزمائش کرتے ہیں. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور تم ہماری طرف لوٹائے جاؤ. یہ ہے اس زندگی کی حقیقت. یہاں انسان کو بھیجا گیا امتحان کے لیے. سورۃ الملک آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے موت اور حیات کا سلسلہ اس لیے قائم فرمایا کہ اللہ آزمانا چاہتا ہے تمہیں کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے بہترین کون ہے. تو زندگی کی حقیقت یہ کہ یہاں امتحان کے لیے بھیجا گیا. اب کبھی انسان میں خوشحالی آتی ہے، کبھی تندرستی، کبھی صحت ہے، کبھی بیماری، لیکن ہر وہ لمحہ جو بیت رہا ہے وہ امتحان کے لیے ہے. فرمایا وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری طرف تمہیں لوٹایا جائے گا. لوٹ کر اللہ کی طرف جانا یہاں امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے. وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کافر آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو ہنسی مذاق بنا لیتے ہیں. أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، کہتے ہیں کہ کیا یہ ہے وہ جو تمہارے معبودوں کو یاد کرتا ہے. مراد یہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کا انکار کرتے ہیں. وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ، اور وہ رحمان کے ذکر کے انکار کرنے والے ہیں. یعنی کہ ان مشرکین کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ ایک معبود واحد کو چھوڑ کر یہ جھوٹے معبودوں کو پکار رہے ہیں. خلق الانسان من عجل، انسان کو جلد باز پیدا کیا گیا ہے.
مراد ہے کہ انسان کی سرشت میں جلد بازی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 11 میں بھی الفاظ ہیں وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان ہے بڑا جلد باز۔ یہاں اشارہ اس معنی میں کہ جو منکرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے تھے تو یہ کہتے تھے کہ اچھا اگر ہم جھوٹے ہیں تو آپ ہم پر عذاب لا کے دکھا دیجیے۔ تو اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ، ان قریب میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا بس تم جلدی نہ کرو، یعنی عذاب آئے گا اللہ کا اگر تم جھٹلانے کی روش پر اڑے رہے تو۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے کہ یہ وعدہ کب آئے گا اگر تم سچے ہو۔ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهُمُ النَّارَ، کاش کافر اس گھڑی کو جان لیتے جب وہ نہیں روک سکیں گے آگ کو اپنے چہروں سے، وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ، نہ اپنی پیٹھوں سے، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ کاش اس وقت کو جان لیتے، دیکھ لیتے تو آج یہ انکار نہ کرتے، لیکن اس وقت کو اللہ نے اپنے کتاب میں واضح کر دیا۔ اللہ ان کو وعیدیں سنا رہا ہے لیکن یہ باز نہیں آ رہے۔ بل تأتیہم بغتہ، بلکہ وہ ان پر اچانک آ جائے گی یعنی قیامت۔ فتبہتہم فلا یستطیعون ردہا، تو وہ انہیں بدحواس کر دے گی، بس ان کے لیے اس کو لوٹانے کی سکت نہ ہوگی۔ ولا ہم ینظرون، اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور یقیناً اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ، بس ان میں سے جن لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا اس نے انہیں آ گھیرا یعنی عذاب نے، مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اس کے بعد چوتھا رکوع اس سورہ مبارکہ کا شروع ہو رہا ہے۔ اس میں مشرکین کو ڈراوے سنائے گئے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ قُلْ مَن يَكْلَؤُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَٰنِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے رحمان کے عذاب سے دن رات تمہاری کون نگہبانی کرتا ہے؟ بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، بلکہ وہ اپنے رب کی یاد سے اعراض کر رہے ہیں۔ یعنی اگر آج اللہ انہیں عذاب میں مبتلا کر دے تو کون ہوگا جو انہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا ہوگا؟ یہ کیوں بے خوف ہو رہے ہیں اللہ کے عذاب سے؟ ام لہم آلہۃ تمنعوہم من دوننا، کیا ہمارے سوا ان کے کچھ اور معبود ہیں جو انہیں بچاتے ہوں؟ یعنی مشکلات میں کوئی ہے جو ان کو بچانے والا ہے؟ لا یستطیعون نصر انفسہم ولا ہم منا یصحبون، وہ سکت نہیں رکھتے اپنی مدد کی بھی اور نہ وہ ہمارے مقابلے میں ساتھی پائیں گے۔ مطلب ان مشرکین کی بے بسی کا اللہ نے ذکر کیا اور ان کے معبودوں کا بھی۔ ان کے معبود تو اپنے نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے اور ان کے کسی کام نہیں آ سکتے، تو پھر بھی اللہ کی مخالفت پر آمادہ ہو رہے ہیں۔ بل متعنا ہؤلاء وآباءہم، بلکہ ہم نے ان کو اور ان کے باپ دادوں کو ساز و سامان عطا کیا، حتی طال علیہم العمر، یہاں تک کہ ان پر عمر بیت گئی، پھر بھی یہ نہ مانے، نافرمانی بنے رہے۔ افلا یرون انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، بس کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے ہوئے آ رہے ہیں؟ مراد یہ ہے کہ مشرکین مکہ اگر انکار کر رہے ہیں تو مکے سے باہر لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، قبائل معاہدے کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ان کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے، بالآخر یہ مغلوب ہو جائیں گے۔ افلا یرون انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، بس کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے ہوئے آ رہے ہیں؟ افہم الغالبون، بس کیا وہ غالب آنے والے ہیں؟ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے انما انذرکم بالوحی، بے شک میں تمہیں وحی کے ذریعے سے خبردار کرتا ہوں۔ ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون، اور بہرے پکار نہیں سنتے جب بھی انہیں خبردار کیا جائے، یعنی کہ ان کے کان تو ہیں لیکن یہ جانتے بوجھتے حق کا انکار کر رہے ہیں، اس لیے اب حق سننے کی سکت ہی ان میں باقی نہیں۔ وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ، اور اگر انہیں آپ کے رب کے عذاب کی گلیپٹ چھو لے، لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، تو وہ ضرور کہیں گے ہائے ہماری شہامت، ہم ہی ظالم ہیں۔ یعنی اللہ کا عذاب اتنا سخت ہے کہ ایک لپٹ بھی اس کی ان کو چھو جائے تو ان کے ہوش ٹھکانے آ جائیں، لیکن اس کے باوجود مان کر نہیں دے رہے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور ہم قیامت کے دن میزان عدل قائم کریں گے تو کسی شخص پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ٹھیک وزن ہوگا ہر ایک کے اعمال کا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اور اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو ہم اسے لے آئیں گے۔ وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم کافی ہیں حساب لینے کے اعتبار سے، ایک ذرہ بھی ہوگا تو انسان اس سے موجود پائے گا۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے سورۃ الزلزال کے آخر میں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر بھلائی بھی ہوگی تو انسان اسے موجود پائے گا،
اور ذرہ برابر برائی بھی ہوگی تو انسان اسے موجود پائے گا. کوئی عمل بھی ان ریکارڈڈ نہیں ہوگا، ایک ایک عمل کی پیشی ہوگی اللہ کے حضور میں. اللہ ہمارے حساب کو آسان فرمائے. اس کے بعد اب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، اور مشرکین کو ان واقعات کے بیان کے ذریعے سے تنبیہ کی گئی. اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد مزید انبیاء کا ذکر ہے، لیکن نوٹ فرمائی یہاں زمانی ترتیب نہیں ہے، بلکہ مختلف انبیاء کا اجتماعی طور پر یہاں پر ذکر کیا گیا ہے نام لے لے کر. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً، اور ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرق کر دینے والی کتاب یعنی تورات عطا فرمائی اور روشنی عطا فرمائی. وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ، اور تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے نصیحت. مراد ہے کہ وہ کتاب حق اور باطل میں فرق کر دینے والی تھی جو موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی تھی، اور اس میں ہدایت کے لیے روشنی تھی لوگوں کے لیے، اور متقین کے لیے وہ نصیحت نامہ تھا. ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے اس وقت کے رسولوں کو جو کچھ بھی عطا فرمایا وہ سراسر انسانیت کی ہدایت کے لیے تھا. اب قرآن آخری ہدایت نامہ ہے جس کے متعلق ہم پڑھتے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 2 میں، ھدی للمتقین. یہ ہے اب ہدایت تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے. الذین یخشون ربهم بالغیب، جو لوگ اپنے رب سے بغیر دیکھے ڈرتے ہیں. یہی سارا امتحان ہے کہ غیب میں رہتے ہوئے انسان اللہ کا تقوی اختیار کرے، اس کی نافرمانی سے بچے. الذین یخشون ربهم بالغیب، جو لوگ اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں. وهم من الساعة مشفقون، اور وہ قیامت سے خوف رکھتے ہیں. وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَا، اور یہ بابرکت نصیحت ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم نے نازل کی ہے. أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، تو کیا اے لوگو تم اس کا انکار کرنے ہی والے ہو، مانتے نہیں اس کو، قبول نہیں کرتے اس کو. اب 5واں رکوع شروع ہو رہا ہے، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے اور مختصر ذکر لوط علیہ السلام کا بھی آیا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور یقیناً ہم نے اس سے قبل ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت عطا فرمائی اور ہم اس کے جاننے والے تھے. اذ قال لأبیہ وقومہ، جب انہوں نے اپنے والد سے اور اپنی قوم سے کہا، ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، یہ کیا مورتیاں ہیں جن کے لیے تم جمے ہوئے بیٹھے ہو، بت پرستی میں مبتلا تھے. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، وہ بولے ہم نے پایا اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے ہوئے. قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبین، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یقیناً تم اور تمہارے باپ دادا سری گمراہی میں رہے ہیں. یہی ہر دور کے اندر لوگوں نے دلیل پیش کی ہے اپنی گمراہیوں کے لیے، اپنی بدعمالیوں کے لیے کہ باپ دادا ایسا کرتے تھے. اصل دلیل یہ نہیں ہے، اصل دلیل یہ ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیم کیا ہے. قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، وہ بولے اے ابراہیم کیا تم ہمارے پاس حق لائے ہو یا کھیل کرنے والوں میں سے ہو، معاذ اللہ. یہ ان کا ڈھٹائی کا انداز. قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بلکہ تمہارا رب ہے آسمانوں اور زمین کا، وہ کہ جس نے انہیں پیدا فرمایا. وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور اس بات پر میں گواہوں میں سے ایک گواہ ہوں. وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اور اللہ کی قسم یقین میں تمہارے بتوں کے ساتھ تدبیر کروں گا اس کے بعد کہ تم پیٹ پھیر کر چلے جاؤ. یہ اعلان کر دیا تھا انہوں نے. صرف شرک کی نفی نہیں فرمائی بلکہ شرک کے اعمال کو ختم کرنے کے لیے اقدام کا فیصلہ بھی کیا ابراہیم علیہ السلام کہ ان بتوں کو نہیں چھوڑوں گا میں. فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، بس انہوں نے ان کے ایک بڑے کے سوا سب کو ریزہ ریزہ کر دیا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کرے. اب قوم جو ہے وہ جشن منانے کے لیے گئی تھی، کوئی ان کا عید کا دن ہوگا. ابراہیم علیہ السلام تشریف نہیں لے گئے تھے، وہ ان کے مندر میں گئے اور سارے بتوں کو پاش پاش کر دیا سوائے ایک بڑے کے، اور جو بھی ہتھوڑا ان کے پاس ہوگا وہ اس بڑے کے گلے میں لٹکا دیا تاکہ قوم آئے تو ان کو سوچنے پر مجبور کیا جائے کہ تمہارے جھوٹے معبودوں کا تو یہ حشر ہو گیا. قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، کہنے لگے کون جس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا ہے، بے شک وہ تو ظالموں میں سے ہے. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ایک جوان ان کے بارے میں باتیں کرتا ہے، اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے. یعنی مراد یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے کھلے عام دعوت حق پیش کی تھی تو لوگوں کو بھی معلوم تھا کہ یہ ہے توحید پر کاربند ایک شخص جس نے ہمارے بتوں کے خلاف اقدام کے لیے کہا تھا. قالوا فأتوا به على أعين الناس، وہ لوگ بولے اسے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے لے آؤ، لعلهم يشهدون، تاکہ وہ گواہی دیں. مراد یہ ہے کہ سب کے سامنے فیصلہ ہو ہی جائے. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراہیم، انہوں نے کہا کہ ابراہیم کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا ہے؟ قال بل فعله،
ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بلکہ اس نے کیا ہوگا، کبیرہم ھذا، ان کا بڑا اس نے یہ کیا ہوگا، فاسألوہم ان کانوا ینطقون، بس ان سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں تو۔ اب یہاں نوٹ فرمائی کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایسی بات کہی جو بظاہر جھوٹ لگ رہی ہے، لیکن یہ انداز ابراہیم علیہ السلام نے انٹینشنلی اختیار کیا تھا تاکہ انہیں سوچنے پر مجبور کیا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کا انداز کچھ اس طرح تھا، قال بل فعلہ کبیرہم ھذا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے بڑے نے کیا ہوگا، فاسألوہم، ان سے پوچھ لو، ان کانوا ینطقون، اگر یہ بولنے والے ہیں تو۔ یہ ہے سرچنگ کوئسچن کا انداز، ان کو سوچنے سمجھنے پر مجبور کرنے کے لیے یہ انداز ابراہیم علیہ السلام نے اختیار کیا۔ فرجعوا الی انفسہم، پس وہ اپنے اندر کی طرف لوٹے، اپنے دلوں میں انہوں نے جھانکا، فقالوا، انہوں نے کہا، انکم انتم الظالمون، بے شک تم ہی تو ظالم ہو۔ یہ سارے پاش ہو گئے، کسی کام کے نہیں، تو کیا فائدہ ان کو پکارنے کا؟ ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر وہ اپنے سروں پر اونٹے کر دیے گئے۔ لقد علمت، انہوں نے کہا ابراہیم تم جانتے ہو، ما ہؤلاء ینطقون، یہ بولتے نہیں ہیں۔ قال فتعبدون من دون اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو؟ ما لا ینفعکم شیئا ولا یضرکم، جو نہ تمہیں کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے۔ تم خود کہہ رہے ہو یہ بول نہیں سکتے، تو جو بول نہیں سکتے وہ نہ نفع کا اختیار رکھتے نہ نقصان کا، ان کو پکارتے ہو اللہ کے سوا۔ یہ تو اپنا دفاع نہیں کر سکے، تو کیا یہ تمہارے کام آ سکتے؟ اف لکم، تف ہے تم پر، ولما تعبدون من دون اللہ، اور ان پر جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو۔ افلا تعقلون، بس کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہ جو ہے وہ کھول کر بات واضح ہو گئی ان لوگوں کے سامنے کہ ان بتوں میں کچھ نہیں رکھا۔ اس بڑے کو بھی اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑ دیا تھا، اور ان کو سوچنے پر مجبور کرنے کے لیے انداز اسی لیے اختیار کیا تھا تاکہ معلوم ہو جائے کہ ان کی کوئی حقیقت نہیں، یہ کسی قابل نہیں۔ نوٹ فرمائیے، یہ وہ مٹی کے بت تھے جن کو ابراہیم علیہ السلام نے توڑ دیا تھا، جن کی کوئی حقیقت نہیں۔ اللہ کے سوا انسان کسی سے توقعات وابستہ کر لے جیسا کہ اللہ سے توقعات وابستہ کرنے کا حق ہے۔ اللہ کے مقابلے میں انسان کسی کو نفع نقصان کا مالک سمجھ لے، اللہ کے مقابلے میں انسان کسی کی خشیت ایسے اختیار کرے جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، تو وہ گویا کوئی چلتے پھرتے بت بھی ہو سکتے ہیں جو انسان ہوں، جو کوئی اور مخلوقات ہو سکتی ہیں۔ تو بات صرف بتوں کی نہیں، اللہ کے سوا کسی کو بھی پکارا جائے کوئی حیثیت ہی نہیں، اللہ کے سوا کسی کو بھی نفع نقصان کا مالک سمجھا جائے کوئی حیثیت نہیں، کل اختیار اللہ کا۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تف ہے تم پر اور ان پر جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو۔ افلا تعقلون، پس کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ قالوا حرقوا، وہ لوگ کہنے لگے ابراہیم کو جلا دو، وانصروا آلہتکم، اور اپنے معبودوں کی مدد کرو، ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کر سکتے ہو۔ اب یہ دیکھیے بے بسی ان لوگوں کی، ساروں کو تو توڑ دیا ابراہیم نے علیہ السلام، ایک ہی بچا ہے بڑا، تو اب ان جھوٹے معبودوں کی مدد کرنے کے لیے ہمیں میدان میں آنا چاہیے، اور فیصلہ کر رہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ یہ حقیقت ہے انسان کی، اللہ کے سوا اگر وہ کسی کو پکارے تو یہ حیثیت سامنے آتی ہے۔ جو پاش ہو چکے ہیں اب کہہ رہے کہ اپنے معبودوں کی مدد کرو، وہ بیچارے تو ہلاک کر دیے گئے، مار دیے گئے، پاش کر دیے گئے، ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو، معاذ اللہ۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اور ہم نے حکم دیا اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا۔ کئی دنوں تک وہ آگ جلائی گئی ہے اور ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالا گیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اس میں کودنے کے لیے تیار ہو گئے، حق کی گواہی دینے کے لیے، جان دینے کے لیے تیار ہو گئے، تاکہ جان دے کر بھی حق کی گواہی انسانیت کے سامنے پیش کر دی جائے۔ لیکن اللہ کو کچھ اور ہی مطلوب تھا، اللہ نے آگ کو حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اور ہم نے کہا کہ اے آگ تو ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا۔ سلامتی کا لفظ اس لیے ہے کہ زیادہ ٹھنڈی ہو جائے تو نقصان ہو جائے گا ابراہیم علیہ السلام، اتنی ٹھنڈک کہ سراپا وہ سلامتی ہو جائے ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ نوٹ فرمائیے کہ ہمارے زمانے میں کچھ وہ لوگ جو اپنی عقل کے تحت قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور قرآن کی وہ تعبیرات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو من چاہی تعبیرات ہیں، اور
عقل پر پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں، انہوں نے عجیب معنی اس مقام پر بیان کیے کہ یہ تو ان کے غصے کی آگ تھی جو لوگ مخالفت کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام کی، اور اس غصے کی آگ کو اللہ نے ٹھنڈا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قرآن ہے، اللہ کے الفاظ خود اس کتاب کی حفاظت کرتے ہیں۔ آگے الفاظ سماعت فرمائیے، وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چال چلنے کا ارادہ کیا، فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، پس ہم نے انہیں خسارہ اٹھانے والا بنا دیا۔ اگر ان لوگوں کے غصے کی آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی تو اب انہوں نے چال چلنے کا ارادہ کیوں کیا، اور اللہ نے انہیں خسارہ اٹھانے والوں میں شامل کیوں کر دیا؟ یہ ہے قرآن کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا کہ غصے کی آگ ٹھنڈی ہوئی ہو، آگ جلائی گئی ہے، ابراہیم علیہ السلام اس میں کودے ہیں، بے قدر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام، یہ عشق کا معاملہ تھا، عقل ایک طرف رہ گئی۔ عقل تو کہے گی جان بچاؤ، لیکن اللہ کی محبت کا تقاضا ہے کہ توحید کی گواہی دو چاہے جان ہی دینی پڑ جائے، اور ابراہیم علیہ السلام کودے ہیں آگ کے اندر، لیکن اللہ رب العزت نے اس آگ کو سراسر سلامتی بنا دیا ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، اور ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چال چلنے کی کوشش کی، فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، بس ہم نے انہیں خسارہ اٹھانے والا بنا دیا۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اور ہم نے انہیں اور لوط علیہ السلام کو اس سرزمین کی طرف نجات عطا فرما دی جس میں ہم نے جہان والوں کے لیے برکت رکھ دی ہے۔ یہاں لوط علیہ السلام کا ذکر بھی آ گیا، اور ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کا ذکر آ گیا۔ شام کے علاقے کی طرف یہ ہجرت ہوئی ہے، اور یہ علاقہ برکت والا تھا، کئی انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے اس علاقے میں بھیجا تھا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق، اور ان کو ہم نے عطا فرمائی اسحاق علیہ السلام، وَيَعْقُوبَ نافلہ، اور یعقوب مزید علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کے وہ پوتے ہوئے۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ہم نے ان سب کو نیکوکار بنایا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے انہیں پیشوا بنایا، وہ ہمارے حکم سے ہدایت دیتے تھے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی نیک کام کرنے کی، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور نماز قائم کرنے کی اور زکوٰۃ ادا کرنے کی، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہ ہماری ہی عبادت کرنے والے تھے۔ اس کے بعد لوط علیہ السلام کا مختصر تذکرہ ہے۔ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اور ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا اور ہم نے ان کو عطا فرمائی حکمت اور علم۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ، اور ہم نے انہیں اس بستی سے بچا لیا جو برے کام کیا کرتی تھی، ہم جنس پرستی میں وہ لوگ مبتلا تھے۔ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ، بے شک وہ لوگ برے اور بدکار لوگ تھے۔ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کیا۔ إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، بے شک وہ نیکوکاروں میں سے تھے۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا چھٹا رکوع شروع ہو رہا ہے، اس میں کئی انبیاء کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ، اور یاد کیجیے نوح علیہ السلام کو جب انہوں نے اس سے قبل ہمیں پکارا۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، بس ہم نے ان کی دعا قبول کی۔ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، پھر ہم نے انہیں اور ان کے ساتھیوں کو نجات عطا کی بہت بڑی تکلیف سے۔ 950 برس تبلیغ کا فریضہ انجام دیا نوح علیہ السلام نے، شدید مخالفتیں برداشت کی ہیں، لیکن بالآخر اللہ نے انہیں اور جو ان کے ساتھ اہل ایمان تھے اللہ نے ان کو نجات عطا فرمائی۔ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے ان کو مدد دی ان لوگوں پر جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، بے شک وہ لوگ برے تھے پھر ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ قوم جو کہ نافرمان تھی مٹا دی گئی، اور نوح علیہ السلام اور اہل ایمان کو بچا لیا گیا۔ اب ذکر آ رہا ہے داؤد علیہ السلام کا اور سلیمان علیہ السلام کا۔ وَدَاؤُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ، اور یاد کیجئے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو کہ جب وہ ایک کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے۔ اِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ، جب اس میں رات کے وقت ایک قوم کی بکریاں چر گئیں۔ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اور ہم ان کے فیصلے کے وقت موجود تھے۔ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، بس ہم نے سلیمان علیہ السلام کو فہم عطا فرمایا۔ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اور ہم نے ہر ایک کو حکم یعنی شریعت اور اس کے احکامات اور علم عطا فرمایا۔ اب اس کے حوالے سے مفسرین ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ ایک شخص کی بکریاں تھیں، وہ کسی دوسرے شخص کے کھیت میں داخل ہو گئیں اور ساری فصل کھا لی۔ مقدمہ داؤد علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوا تو انہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ جو بکریاں ہیں وہ کھیت والے کے حوالے کر دی جائیں۔
اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو کچھ زیادہ فہم عطا فرما دیا۔ اس حوالے سے سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ جس شخص کی بکریاں تھیں اس کے حوالے کھیت کر دیا جائے اور وہ کھیت میں فصل اگائے، اور بکریاں کھیت والے کو دے دی جائیں اور وہ ان بکریوں کے دودھ سے فائدہ اٹھائے۔ جب فصل تیار ہو جائے تو وہ کھیت والے کو مل جائے اور بکریاں بکریوں کے مالک کو واپس دے دی جائیں۔ یہ زیادہ بہتر فیصلہ تھا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ داؤد علیہ السلام اس فیصلے پر خوش ہو گئے تو اسی پر عمل ہوا تھا۔ تو اس حوالے سے یہاں پر قرآن نے ذکر کیا فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، بس ہم نے سلیمان علیہ السلام کو فہم عطا فرمایا، وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اور ہم نے ہر ایک کو شریعت یعنی اس کے احکامات اور علم عطا فرمایا۔ اب کیونکہ یہاں کچھ ذکر سلیمان علیہ السلام کا ہو گیا تھا، اب داؤد علیہ السلام کے فضائل کا بیان آ رہا ہے۔ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاؤُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ، اور ہم نے پہاڑوں کو داؤد علیہ السلام کے ساتھ مسخر کر دیا کہ وہ تسبیح کرتے تھے، اور پرندے بھی۔ یہ ہے اللہ کا خاص معاملہ کہ داؤد علیہ السلام کے فضائل عطا کیے گئے اور پہاڑ بھی ان کے ساتھ تسبیح بیان کرتے تھے۔ بڑی خوبصورت آواز اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی، لحن داؤدی مشہور ہے، تو پرندے بھی اور پہاڑ بھی داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح کرتے تھے۔ نوٹ فرمائیے، ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 44، ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، اور ہم نے انہیں تم لوگوں کے لیے ایک لباس بنانے کا ہنر سکھایا، لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ، تاکہ وہ لباس تمہیں تمہاری لڑائی سے بچائے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، بس کیا تم شکر ادا کرنے والے ہو؟ اب نوٹ فرمائیے کہ داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے کماتے تھے، یہ ذکر احادیث میں بھی ہے، رزق حلال کماتے تھے۔ یہاں قرآن نے کہا کہ وہ خاص لباس بناتے تھے جو جنگ میں بچاؤ کے کام آتا تھا۔ قرآن نے ذکر کیا ہے سورہ سبا آیت نمبر 10 میں کہ لوہے کو داؤد علیہ السلام کے لیے نرم کر دیا گیا تھا اور وہ ذرا بناتے تھے، لیکن داؤد علیہ السلام کے متعلق مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ ذرا انہوں نے ایجاد کی تھی کہ جس میں کلپس تھے، کڑیاں بھی تھیں، جن کے ذریعے سے پورے جسم کو اچھی طرح ڈھانک لیا جاتا تھا۔ تو یہ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے ہنر عطا فرمایا، تو اس کا ذکر کیا، فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، پس کیا تم شکر ادا کرنے والے ہو؟ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً، اور ہم نے تیز چلنے والی ہوا سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کر دی۔ قرآن حکیم ایک اور مقام پر ذکر ہے کہ ایک مہینے کی مسافت جو تھی وہ دن کے ایک قلیل سے حصے میں وہ طے کر لیا کرتے تھے۔ ان کا ایک بہت بڑا تخت تھا جو ہوا کے اوپر سفر کیا کرتا تھا۔ تجری بامرہ الی الارض التي بارکنا فیہا، وہ اللہ کے حکم سے اس زمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکت دی تھی، یعنی شام کی زمین۔ وکنا بکل شیء عالمین، اور ہم ہر شے کے جاننے والے ہیں۔ ومن الشیاطین من یغوصون له ویعملون عملا دون ذلک، اور شیاطین میں سے مسخر کی جو غوطہ لگاتے تھے ان کے لیے اور اس کے سوا بھی اور کام کرتے تھے۔ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور ہم ان کو سنبھالنے والے تھے۔ شیاطین سے مراد ہے کہ جنات کو بھی تابع کیا گیا تھا سلیمان علیہ السلام کی، بہت بڑی فوجوں کی فوجیں ان کے پاس تھیں، جنات میں سے بھی مختلف کام وہ کیا کرتے تھے۔ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے سورہ سبا آیت نمبر 12 سے لے کے 14 تک۔ عمارات بناتے تھے، بڑے بڑے برتن جو کہ حوض جتنے بڑے ہوا کرتے تھے وہ جنات بنایا کرتے تھے، سمندروں میں سے موتی تلاش کر کے لایا کرتے تھے۔ یہ بہت سے کام تھے جو جنات سر انجام دیتے تھے، اور ان جنات کو اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا۔ اب یہ اللہ کی عطائیں ہیں جو اللہ نے اپنے ان رسولوں کو عطا فرمائی۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور ایوب علیہ السلام کو یاد کیجئے جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور بے شک تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ شدید بیماری میں مبتلا ہوئے تھے، اولاد نے ہر ایک نے ساتھ چھوڑ دیا تھا سوائے ایک بیوی کی، تو اللہ ہی کو انہوں نے پکارا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا عطا فرمائی۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، بس ہم نے قبول کی ان کی دعا۔ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ، بس انہیں جو تکلیف تھی ہم نے وہ دور کر دی۔ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا، اور ہم نے انہیں ان کے گھر والے عطا کیے اور ان کے ساتھ ان جیسے اور بھی عطا کیے اپنے پاس سے رحمت بنا کر۔ وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ، اور عبادت کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ مراد یہ ہے کہ کسی کی ظاہری صورت کو دیکھ کر انسان کوئی فیصلہ نہ کرے۔ تکالیف تو اللہ کے رسولوں پر بھی آئیں، انبیاء پر بھی آئیں،
شدید بیماری سے گزرے ہیں، شدید تکلیف سے گزرے ایوب علیہ السلام، لیکن اس ظاہری اعتبار سے اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اللہ ان سے ناراض، تو ظاہر پر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ بھی بندے کے دلوں کو دیکھتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ تمہارے مالوں اور چہروں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے، تو کسی کے ظاہر کو دیکھ کر ہمیں دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ اور فرمائے کہ یہ یاد دہانی عبادت کرنے والوں کے لیے اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے اور پھر تکالیف دور بھی فرماتا ہے۔ ان آزمائشوں سے جب اللہ بندوں کو گزارتا ہے اور بندے صبر کرتے ہیں تو اس کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ ان کو بلند درجات عطا فرماتے ہیں۔ اس کے بعد مزید رسولوں کا اور انبیاء کا ذکر ہے، وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ، اور اسماعیل اور ادریس اور ذو الکفل۔ ذو الکفل یہ بھی انبیاء کے ساتھ ان کا ذکر کیا گیا، لیکن ان کے زیادہ حالات ہمارے علم میں نہیں ہیں، تاریخ ان کے متعلق کچھ زیادہ ہمیں بیان نہیں کرتی۔ کل من الصابرین، سب کے سب صبر کرنے والوں میں سے تھے۔ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کیا۔ إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، بے شک وہ نیکوکاروں میں سے تھے۔ وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، اور یاد کیجئے مچھلی والے یعنی یونس علیہ السلام کو جب وہ اپنی قوم سے غصے میں بھر کر چل دیے تھے۔ فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، بس انہوں نے گمان کیا کہ ہم ان کی پکڑ نہیں کریں گے۔ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، بس انہوں نے اندھیروں میں پکارا، اللہ الہ الا انت سبحانک، کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے۔ انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی بے انصاف لوگوں میں سے ہوں۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے۔ ان کی قوم نے بھی خوب نافرمانی کی تھی، جب انتہا پر پہنچ گئی ان کی قوم تو یہ قوم کو کہہ کر چلے گئے کہ اب اللہ کا عذاب تم پر آئے گا ہی آئے گا، لیکن اللہ کے واضح حکم آنے سے پہلے چلے گئے تھے۔ غیرت دینی کی وجہ سے گئے کہ قوم اب ڈھٹائی پر آگے عذاب آئے گا ہی آئے گا، لیکن جلدی چلے گئے تو اس پر ان کی تھوڑی سی پکڑ کا معاملہ ہوا، اور یہ کشتی میں سوار ہوئے۔ کشتی جو ہے وہ ڈولنے لگی تو اس وقت کا ایک فیصلہ کیا کرتے تھے لوگ کہ قرعہ ڈالتے تھے کہ شاید کوئی غلام ہے جو بھاگ کر آ گیا ہے۔ قرعہ ڈالا گیا، ان کا نام آ گیا تو ان کو سمندر کے حوالے کیا گیا۔ وہاں یہ مچھلی میں رہے، اب اللہ کی قدرت، مچھلی کے وجود کے اندر زندہ سلامت رہے، اللہ نے حفاظت فرمائی، اور ان اندھیروں میں اللہ کو پکارا، سمندر کی تاریکی، رات کی بھی تاریکی، مچھلی کے وجود کے اندر کی تاریکی، لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو پاک ہے۔ انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی بے انصاف لوگوں میں سے ہوں۔ یہ اللہ کو انہوں نے پکارا، اللہ نے ان کی پکار کو قبول فرمایا۔ فاستجبنا لہ، پھر ہم نے ان کی دعا قبول کر لی۔ ونجیناہ من الغم، اور ہم نے انہیں غم سے نجات دی۔ وکذالک ننجی المؤمنین، اور اسی طرح ہم اہل ایمان کو بھی نجات دیا کرتے ہیں۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ ہم بھی مشکلات میں ہوں تو ہمیں اس آیت سے سہارا لینا چاہیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کثرت سے اس کا ورد ہمیں کرنا چاہیے۔ وَذَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، اور یاد کرو جب زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا کہ اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اور بے شک تو سب سے بہتر وارث ہے، یعنی اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما جو میری روحانی طور پر وارث بن سکے، اس دین کے کام کو آگے بڑھا سکے۔ فاستجبنا لہ، پھر ہم نے ان کی دعا قبول کر لی۔ ووہبنا لہ یحییٰ، اور ہم نے انہیں عطا کیے یحییٰ علیہ السلام۔ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، اور ہم نے ان کے لیے ان کی بیوی کو درست کر دیا، بیوی ان کی بانجھ تھی، اللہ نے درست کر دیا، اور معجزانہ طور پر یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی حضرت زکریا علیہ السلام کے ہاں۔ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، بے شک وہ سب نیکی میں سبقت کرتے تھے۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور ہمیں پکارتے تھے امید اور خوف کے ساتھ۔ ان دونوں کیفیات کے ساتھ اللہ کو پکارنا چاہیے، اللہ کی رحمت سے امید بھی ہو اور اللہ کے عذاب کا خوف بھی ہو۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور وہ سب ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے تھے۔ وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، اور وہ یعنی مریم سلام علیہا جنہوں نے اپنی عصمت کی، عفت کی حفاظت کی۔ فَنَفَخْنَا فِيهَا بِرُوحِنَا، پھر ہم نے ان میں اپنی روح میں سے پھونک دیا۔ مراد اللہ کے کلمہ کن سے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے حضرت مریم سلام علیہا کے ہاں بغیر والد کے۔ وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے انہیں اور ان کے بیٹے کو تمام جہان والوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ ان کی پاکیزگی کا اللہ نے اظہار فرمایا، معجزانہ پیدائش، پھر ماں کی گود میں بول اٹھے، پھر ان کے معجزات جو اللہ نے ان کو عطا فرمائے، ان کا رفع آسمانی، یہ تمام تو نشانیاں ہی نشانیاں اللہ کی طرف سے جو حضرت مریم سلام علیہا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی۔ ان ہذہ امتکم امۃ واحدہ، بے شک یہ ہے تمہاری امت ایک ہی امت۔ وانا ربکم فاعبدون، اور میں تمہارا رب ہوں پس تم میری ہی عبادت کرو۔
سب کا رب ایک ہے، سب کا دین ایک ہے، اس میں اختلاف نہ کرو ورنہ برباد ہو جاؤ گے۔ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، اور انہوں نے اپنے کام یعنی دین میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیے۔ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ، سب کو ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے، یعنی دین میں حصے بکھرے کر دیے، رسولوں کی تکذیب کی یا کچھ باتوں کو مانا کچھ کو نہیں مانا، تو اللہ نے بتا دیا کہ لوٹ کر ہماری طرف آنا ہے، جواب دہی ہو کر رہے گی۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا 7واں اور آخری رکوع ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کیا ہے اور ڈراوے بیان کیے گئے نافرمانوں کے حوالے سے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، پس جو نیک اعمال کرے اور وہ ایمان والا ہو، فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، تو اس کی کوشش اکارت نہیں جائے گی، مراد ہے کہ اللہ قدردانی فرمائیں گے، اعمال کا عمدہ بدلہ ملے گا۔ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور بے شک ہم اس کے لکھنے والے ہیں۔ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، اس بستی پر اب لوٹ کر آنا حرام ہے جسے ہم نے ہلاک کر دیا کہ اب وہ لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ مراد ہے کہ جن لوگوں کو مٹا دیا گیا، جن کو موت دے دی گئی، اب قیامت سے پہلے تو کوئی نہیں لوٹے گا، قیامت کے دن ہی سب کو کھڑا کیا جائے گا، یعنی ایک دفعہ مٹا دیے جانے کے بعد، موت دے دیے جانے کے بعد توبہ کا کوئی موقع نہیں۔ حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر اونچائی سے پھسلتے ہوئے چلے آئیں گے۔ یاجوج ماجوج کا ذکر سورہ کہف آیت 94 میں بھی آ چکا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق قیامت کی 10 بڑی علامات میں سے ایک ہی علامت ہوگی۔ بخاری کی روایت ہے کہ یہ زمین پر آئیں گے، شدید تباہی مچائیں گے اور بالآخر ایک وبا ان پر نازل کی جائے گی اور یہ ہلاک کر دیے جائیں گے۔ اور مسلم کی روایت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب اسلام کو عروج مل چکا ہوگا تبھی آئیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام اہل ایمان کو لے جائیں گے پہاڑوں کی طرف، یہ زمین پر ہوں گے، بالآخر ہی برباد کر دیے جائیں گے۔ تو یہ علامات قیامت میں سے ایک بہت بڑی علامت ہے کہ یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور ہر اونچائی سے نیچے کی طرف آئیں گے۔ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، اور سچا وعدہ قریب آ جائے گا یعنی قیامت کا۔ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو اچانک منکروں کی آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی۔ یا ویلنا قد كنا فی غفلۃ من ھذا، کہیں گے ہائے ہماری شامت، یقیناً ہم اس سے غفلت میں تھے۔ بل كنا ظالمین، بلکہ ہم ظالم تھے۔ اللہ تعالی ہمیں قیامت کا یقین عطا فرمائے اور ظلم اور بے انصافی سے محفوظ فرمائے، اور ہماری آنکھوں کے بند ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ اصل زندگی کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔